الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو بیٹھ کر قرآن پاک کی ایک سورہ القاریہ کا مختصر ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو باعث خیر و برکت بنائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر قیامت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں اپنے کلام پاک کے اندر قیامت کا ذکر کیا ہے اور اس کے احوال بیان کیے ہیں۔ تو اس کلام پاک میں سے سورہ القاریہ بھی ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور قیامت کے دن لوگوں کے کیا حالات ہوں گے ان کا ذکر کیا ہے، اور قیامت کے وقت انسان کے اعمال کا جو حساب و کتاب ہوگا اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر کیا ہے۔ پھر حساب و کتاب کے بعد کس کا کیا ٹھکانہ ہوگا وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مختصر انداز میں اس سورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ جو القاریہ ہے، یہ القاریہ قیامت کے جہاں بہت سارے نام ہیں، اسماء ہیں، ان اسماء میں سے ایک اسم القاریہ بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کو القاریہ اس لیے بھی کہا کہ اس روز قیامت کی وجہ سے لوگوں کے دل میں خوف اور دہشت پیدا ہو جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کو عذاب کا احساس ہو جائے گا،
اللہ تعالیٰ نے القاریہ کا ذکر کرنے کے بعد ایک استفہام کا انداز اختیار کیا ہے. اس استفہام کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا ہے، اور یہ استفہام قیامت کی ہولناکی پر دلالت کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اندر بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہے. ان مخلوقات میں سے دو مخلوقات کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر کیا ہے، اور ان کے جو حالات قیامت کے دن کیسے ہوں گے ان کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس دن لوگ جو انسان ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے. ان کے حالات ایسے ہوں گے جیسے جو پروانے ہوتے، بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح انسان کے حالات ہوں گے. ذرا تصور کیجیے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری خصوصیتیں عطا کی ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود اللہ رب العزت ان کے حالات عجیب و غریب بروز قیامت کر دیں گے. اسی طرح دوسری چیز، اس روئے زمین کے اندر ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں، یہ کتنا عظیم ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی مضبوط چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اور کتنا ٹھوس ہے. سارا کا سارا وہ پتھر ہوتا ہے، لیکن اتنی عظیم چیز، اتنی مضبوط چیز جو سارے کے سارے پتھر ہیں، ان کے حالات قیامت کے دن کیسے ہوں گے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو پہاڑ کے حالات ہیں اس دن دھنی ہوئی رنگین اون کے مانند ہو جائیں گے. ذرا تصور کیجئے، جب پہاڑ کے حالات ہوں گے تو دوسری مخلوقات کے حالات کیا ہو سکتے ہیں، کیسا عالم ہوگا قیامت کے دن. ذرا تصور کیجئے، اس کو دل میں مستحضر کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمارے حال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہتر بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے کام کی توفیق دے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہو اور ہمارے حالات اس دن بہتر ہوں. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو دو قسموں میں بانٹا ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کو دو حصوں میں بانٹیں گے. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کا اعمال اچھا ہوگا، اور جن کے اعمال وزنی ہوں گے، نیک اعمال وزنی ہوں گے، تو اللہ رب العزت ان کو بہترین زندگی عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال، جن کے جو بد اعمال ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور نیک اعمال کم ہوں گے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور اللہ رب العزت نے آخر میں جو جہنم ہے، جہنم کی جو خطرناکی ہے، اس کی جو ہولناکی ہے، اس کی طرف استفہام کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ جہنم جو ہے دہکتی ہوئی آگ ہے. تو اس سورہ کا یہ مختصر مفہوم ہوا. اب ہم لوگ انشاءاللہ آیت بآیت اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت
رحم والا ہے۔ القاریہ کھڑکھڑا دینے والی، ملقاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک ملقاریہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن لوگ بکھرے ہوئے منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور یہ جو پہاڑ ہیں وہ دھنی ہوئی رنگین اون کے مانند ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ چنانچہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، یعنی نیک اعمال کے پلڑے جس کے ہلکے ہو جائیں گے، فَأُمُّهُ ہاویہ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، جہنم ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور آپ کو کیا پتا کہ وہ ہاویہ کیا ہے۔ نار حامیہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس کے معنی، مطالب اور تفسیروں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے جو پیغام اس کلام پاک کے ذریعے انسان کے لیے رکھا ہے، ان پیغامات پر اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس مجلس کو باعث خیر و برکت بنائے۔ اللہ تبارک تعالی جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت جب بھی ہمیں اس دنیا سے اٹھائے تو ہماری زبان کا آخری کلمہ توحید ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔